فرمایا ناموں کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے بدلے ہی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ غنی مغنی ہے، اللہ رزاق باسط ہے، اللہ وہاب فتاح ہے، اللہ لطیف منان ہے۔ تو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکار کے اس سے چیزیں مانگنا، اور پھر اس کے ساتھ اللہم انت اللہ یہ بھی یاد کرنا ہے۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کا جو حصہ ابھی میں نے تلاوت کیا ہے 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، 2 آیتیں 97 اور 98 نمبر، اور یہ دونوں آیتیں آج کے میرے مضمون کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، بنایا، اور ابلیس سے کہا کہ سجدہ ریز ہو۔ اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو اس نے اللہ سے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت اور زندگی دے دے۔ بلا اختیار نہیں، اختیارات کے ساتھ۔ اور اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ اب کن کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ الا عبادک المخلصین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا معیاری اور مضبوط ہوگا کہ شیطان پوری قوت لگا کر بھی ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب شیطان جو ہے اس کا تسلط کن لوگوں پر ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو شیطان کی دوستی چاہتے ہیں، اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اب شیطان کو کون کون اپنا دوست بناتا ہے؟ سب سے پہلے شرک اور کفر کرنے والا شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، زنا کرنے والا شیطان کو دوست بناتا ہے، بدکاری کا مرتکب شیطان کو دوست بناتا ہے، شراب پینے والا شیطان کو، نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والا شیطان کو دوست بناتا ہے، مال کی حرص و ہوس اور جوا اور سود کھانے والا، کمانے والا، اس کا حصہ بننے والا وہ شیطان کو دوست بناتا ہے۔ حضرات اب یہ جو شیطان ہے
یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، سلام پھرنے کے بعد ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا ہوا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوران نماز میرے شیطان نے آگ لے کر مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں اس کے حملہ سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ اور پھر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شیطان ہے وہ آپ کے کردار اور اعمال سے، پاکیزہ سیرت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی بندے کا شیطان جو ہے وہ مسلمان نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سب سے زیادہ جس بات سے خبردار کیا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا۔ اب یہ باتیں میں نے بطور تمہید کے کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اختیارات کے ساتھ مہلت دی ہے، اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ کے خالص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے حملے انبیاء بلکہ سید الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیے۔ یہ بندوں پر حملے کرتا ہے، ان کا عقیدہ برباد کر دیتا ہے، ان کو بے سکون کر دیتا ہے، نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، نیند کو اچک لیتا ہے، دولت کا پجاری بنا دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ آپ کو آج معاشرے کے اندر جتنی بھی بربادیاں نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے شیطان کی شیطنت ہے۔ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، نمازی ہے اس کے باوجود کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طائف کا گورنر مقرر کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں اور کتنی پڑھ لی ہیں اور کتنی پڑھائی ہیں۔ اب صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کا فیض یافتہ ہے، امام ہے، گورنر ہے، لیکن اس پر حملہ کتنا زبردست ہے کہ اس صحابی نے شیطان کے حملے کے سامنے اپنے آپ کو بے بس تصور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دم کیا، سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا حملہ ہے، آج کے بعد وہ تجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو بیان کرنے لگا ہوں 99% اہل حدیث اور اہل سنت جس کو بھول چکے ہیں، جس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کی جگہ پہ پھر کس کو آزادی دے دیتا ہے؟ بدعت کو۔ لوگ سنت کی بجائے بدعات کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مفقود، متروک اور فوت ہونے کی وجہ سے یہ جو عامل لوگ ہیں ان کا گورکھ دھندا جو ہے وہ لوگوں میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ سنت کو اختیار کریں، اللہ کی قسم ہے آپ کے قرب و جوار میں بھی شیطان پھٹکے گا نہیں۔ آج اولاد کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے، یہ بندش کا نظریہ، یہ شرکیہ نظریہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد تو نے یہ کلمات نہیں چھوڑنے. کیا؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ جس کو تو نے عطا کرنا ہے کوئی روک، بولیے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے نہیں دینا اللہ نے روک لیا ہے، رزق روک لیا ہے، سانس روک لیا ہے، سکون روک لیا ہے. کائنات کی ساری تدبیریں، علوم، ڈگریاں، قوتیں اس کو ایک سانس اور ایک رزق کا ذرہ بھی دے سکتے نہیں. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے کاروبار کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس کے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اتفاق اور اتحاد کی فضا کو ختم کر دیتا ہے. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، نماز کے جو عملی فوائد ہیں ان سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، عبادات سے، شکر سے، ذکر سے، فکر سے، آخرت سے انسان کو غافل کر دیتا ہے. تو میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ حصے بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے آپ شیطان کے حملوں سے بچ کر بہترین کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اب آئیے ان اعمال کی نشاندہی کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان جو ہے وہ شیطان کے تسلط سے آزاد ہو جاتا ہے. کیوں بھائی، سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. کتنے سال؟ 10 سال. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی بھی مصیبت آتی، کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت، آزمائش، تنگی، کوئی بھی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھتے. اب یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میرا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سے ہوا تب سے لے کر وفات تک سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کلمات پڑھتے میں نے سنا. اب یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو امامہ الانصاری، فرمایا انی اراک فی غیر وقت الصلاۃ. کیا وجہ ہے کہ نمازوں کے علاوہ میں تجھے مسجد کے اندر ہی بیٹھا دیکھتا ہوں؟ فرمایا ہموم غلبتنی ودیون یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر لیا ہے، قرضے میرے اوپر چڑھ گئے. جن کا کاروبار نہیں چلتا، بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، نفسیاتی مریض ہیں، غم نہیں چھوڑتے. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا وظیفہ بتایا ہے. 99% اہل حدیثوں کو اور جو اہل سنت ہیں ان کو یاد نہیں ہے. بڑے بڑے جو علماء اور دیندار لوگ ہیں ان کو بھی یاد نہیں. اور آپ اس بات کو سن کر حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ کیا ہے. کیوں بھائی، سب سے زیادہ کون سا وظیفہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب سب چپ ہیں. ایک عمل اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ کیا ہے، ماشاءاللہ 2-3 بندے ہیں. اب وہ الفاظ سنیں. آپ وعدہ کریں مسجد میں اس کے ساتھ آپ کا دینی دنیاوی فائدہ منسلک ہے. آپ وعدہ کریں کہ ان الفاظ کو یاد کریں گے.
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اب پڑھو میرے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اب یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اے اللہ، سنیے، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں. بتائیے اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کسی کی پناہ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی پناہ نہیں ہے. اے اللہ میں تیرے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں. کس سے؟ من الہم والحزن. ہم کسے کہتے ہیں؟ ماضی میں انسان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی ابھی تک اس کے دماغ پر طاری ہے اور اس کا نقصان اس کی زندگی کے اندر ہے. کاروباری نقصان ہے، عزت کا نقصان ہے. کوئی غلطی اس سے ایسی ہوئی کہ وہ جب واقعہ یاد آتا ہے تو بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کام مجھ سے کیوں ہوا، اور وہ اس کے اعصاب کو، اس کی حرکات کو معطل کر دیتا ہے. وہ بیٹھا ہوا گم ہو جاتا ہے. بندے اس کو آواز دیتے ہیں اور وہ ایسے بت بنا بیٹھا ہے. اس کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم. اے اللہ میں ماضی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھا ہوں جس کا آج تک مجھے غم اور کلک ہے، تو میں تیری ذات کے ساتھ اللہ پناہ طلب کرتا ہوں ایسے غم سے جو ماضی کی غلطیوں سے منسلک ہے، اور جب وہ مجھ پہ طاری ہوتا ہے تو مجھے بے بس کر دیتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم. اچھا حزن، یہ غم کی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حزن کہتے ہیں موجودہ اور آنے والے وقت میں ایسی تکلیف پہنچنا جس سے انسان بے بس ہو جائے. مثال میں اس کی دیتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ انما اشکو، پڑھیے بھائی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وحزنی الی اللہ. جب یہ کلمات پڑھے نا، یہ کلمات ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی ملاقات کرا دی. تو میرے بھائیوں، غم کی جتنی بھی اقسام ہیں، یہ نفسیاتی امراض میں سے مرض ہے. غم، ہم، جن لوگوں کو بے چینی، بے سکونی، نیند نہ آنا، یہ جو امراض لاحق ہیں ان کا سبب یہ ہم اور حزن ہے. اور جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں، جب تک آپ نے یہ کلمات نہیں نہ پڑھنے، آپ نے بھی اس سے باہر نکل سکنا نہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز فائدے والی بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو نیند نہ آتی ہو، رات کو کئی لوگ گولیاں کھاتے ہیں سونے کے لیے، تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ الطامات من غضبہ وعقابہ. اب سب سے بڑی جو کمی ہم اہل حدیثوں کے اندر فی زمانہ آ رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. کس سے دعا کرنا؟ بولیے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا. اور 40 کے قریب مواقع ہیں دعا کی قبولیت کے، 40 کے قریب.
اور پھر جگہ ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر بندے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور ہماری غفلت کا اندازہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اجتماعی دعا نہ صحیح، لوگوں نے انفرادی دعا بھی مانگنا چھوڑ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مرغ بانگ دے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، روزانہ عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کی، والد کی، یہ بڑی نکتے کی بات ہے، باپ کی، والد کی، اس کے عموم میں ماں کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن حدیث میں لفظ باپ کے ہیں۔ فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالی رد کرتا نہیں۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، میں نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں، اپنے باپ سے دعا کروا۔ یہ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، اصل بات کیا ہے؟ باپ کی دعا دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، باپ کی دعا جنت ہے۔ حدیث میں باپ کے الفاظ ہیں، تو میں نے کہا اپنے والد سے دعا کروا۔ مجھے کہنے لگا کہ میرے والد صاحب تو نماز نہیں پڑھتے، اور میں نے کہا او چلیا، تیرا باپ نماز نہیں پڑھتا، تو نماز کی بات کرتا ہے، باپ کافر بھی ہو تو اولاد کے حق میں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کیا مانگا ہے ہمیں نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں اللہ سے مانگی ہیں، اور کئی چیزیں ہیں کہ اللہ سے کہا یا اللہ یہ ہمیں نہ دینا، ہم ان سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ طلب کی ہے وہ ہم نہیں مانگتے۔ اب وہی چیز ہے جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بے بسی سے اور سستی سے۔ اب یہ بے بسی اور سستی کیا ہے؟ انسان وسائل ہونے کے باوجود، خوبصورتی ہونے کے باوجود بے بس ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق کا نظام نہیں چل رہا۔ کئی لوگ ہیں کروڑوں پتی ہیں، کھانے پینے سے آوازار ہے، اللہ نے بے بس کر دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں دکان سجائے بیٹھے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، بے بس ہے، کاروبار نہیں چلا رہے۔ اور اسی طرح سستی کیا ہے؟ ایک آدمی بتاتا ہے بھائی وہاں کام ملے گا، یہ کہتا ہے اچھا صبح جاؤں گا، جب صبح جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کل کام کسی کو دے دیا ہے۔ خبر ملتی ہے وہاں بچے کا رشتہ ہوگا، یہ کہتا ہے اچھا جاؤں گا، یہ چند دن بعد جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے رشتہ تو ہو چکا ہے۔ تو خیر کے کاموں میں یہ جو سستی آتی ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے آتی ہے، انسان کو شیطان جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے۔ تو آپ الفاظ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن۔ اب یہ بخل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرنے سے انسان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ میں نے کئی بندوں سے پوچھا ہے کیوں بھائی کبھی آپ نے جس بستر پر آپ سوتے ہیں کسی مسکین غریب کو دیا ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ کبھی آپ نے قرآن مجید کا نسخہ خرید کر دیا ہو کسی ضرورت مند کو؟ نہیں۔ کسی عالم دین طالب علم کو حدیث کی کتابیں لے کر دی ہوں؟ نہیں۔ قیمتی سے قیمتی لباس
اور قیمتی سے قیمتی جوتے خریدتے ہیں، مساجد میں بہترین صفیں لے کر کے دی ہوں، اس کی ضروریات کا موسم کے مطابق خیال رکھا ہو۔ فیصل افضل شیخ ہمارے بھائی تشریف فرما ہے، ان کے دست و بازو بنے ہوں کہ یہ پروگرام کروائیں، توحید کا، سنت کا، دین کا، یہ سارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کاموں میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور کن کاموں میں آگے ہیں؟ گناہ کے کاموں میں ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، فلموں پہ، ڈراموں پہ، لیپ ٹاپ پہ، اور سب سے زیادہ پیسے آج خرچ ہو رہے ہیں تو موبائل پر ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے یہاں پہ ہم جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں نا، ہمارے موبائل جو ہے نا شاید کروڑ سے بھی اوپر چلے جائیں۔ ہر بندے کی کوشش کیا ہے؟ قیمتی سے قیمتی موبائل، لیٹسٹ سے لیٹسٹ موبائل جو ہے وہ اوسط اگر 30,000 کا موبائل بھی ہر ایک کی پاکٹ میں ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ موبائل بغیر ضرورت کے رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اینڈرائڈ موبائل مولوی کو، دیندار بندے کو، نمازی کو شیطان جب بھی پکڑے گا نا، نیکی کے نام پہ پکڑے گا، اور تو موبائل لے لے، یوٹیوب پہ تو مولویوں کی تقریریں سننا، پھر مولویوں کے ساتھ وہ بدماش اور کنجر اور دوسرے بیچ میں ویسے ہی آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی طرف مائل ہوتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو کلمات سکھائے ہیں، ان کلمات میں یہ باتیں شامل ہیں، اور جو آخری الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الدین۔ بعض حدیثوں میں غلبہ کے لفظ ہے، بعض حدیثوں میں زلا کے لفظ ہے، دونوں ہم معنی ہیں، دونوں ہم معنی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، میں قرضے کے غلبے سے، سبحان اللہ، میں قرضے کے غلبے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس سے؟ قرضے کے غلبے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں قرضے کے غلبے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وغلبۃ الرجال، اے اللہ بندوں کے غلبے سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ نے کاروبار کیا ہوا ہے، جدی پشتی کام کر رہے ہیں، ایک بندہ اچانک مارکیٹ میں آتا ہے جو آپ پر، آپ کے بزنس پر غالب ہو جاتا ہے۔ کئی بندے آپ کی نفسیات پہ بلا وجہ غالب ہو جاتے ہیں۔ کئی بندے ہیں جو آپ کی اولاد کو آپ سے چھین کر کے لے جاتے ہیں، وہ آپ کی اولاد پر غالب آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں کہ جن کے جوان بچے وہ اس اندھی لڑائی کا حصہ بن گئے۔ لوگ آئے، اشتعال والی تقریریں کی، انہوں نے تقریریں سنی، ظاہر ان کا لباس دیکھا، متقی پرہیزگار جانا، اور ان کے ساتھ مل گئے، اور وہ بیچارے کہاں کے کہاں افغانستان اور کشمیر پہنچ گئے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طلب کی ہے؟ پناہ۔ کس کی پناہ؟ اللہ کی۔ اب یہ دعا ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب آئیے کچھ اور دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں بھائی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں گناہ کی جگہوں سے۔ کس جگہوں سے؟ بولیے کن جگہوں سے؟ کئی نوجوان کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، میرے دوست پیتے ہیں، لیکن یہ وہاں بیٹھتا ہے۔ میں زنا نہیں کرتا، لیکن ایسی جگہوں پہ جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہماری مسجد میں نمازی بن گیا، اس نے داڑھی رکھ لی، تو کافی دنوں بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے، کیسے آپ نمازی بن گئے، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے کہا ہم چند جوان
برائی کرنے کے ارادے سے ہم نے بہم پیسے ڈالے، بڑی خطیر رقم خرچ کی، کرائے کی ایک عورت کو لائے اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے بھیج دیا۔ جب میں گیا تو اس عورت نے کہا کہ تو نے یہ گناہ کبھی پہلے کیا ہے؟ وہ اس کے انداز سے سمجھ گئی، کہنے لگا میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی یہ گناہ نہیں کیا، پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، نہ کرنا، اگر تو کرے گا تیری بہن بیٹی سے کوئی کرے گا۔ کہتا ہے بس وہیں سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو تبدیل کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا کام فاسق و فاجر سے جس سے مرضی اس دین کا کام لے لے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، گناہ کی جگہوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا چٹی سے اللہ کی پناہ۔ کس سے اللہ کی پناہ؟ کس سے؟ چٹی سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چٹی سے اللہ کی بڑی پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب چٹی پڑتی ہے نا مالی گھاٹا، جب مالی گھاٹا پڑتا ہے تو انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ بہترین زندگی کو، نیک بیوی کو، اچھی اولاد کو، بہترین رزق کو، فراوانی کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ پڑھ لو تو پھر زمین میں پھیل کر کس کا فضل تلاش کرو؟ اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، بہترین رزق اور بہترین کاروبار مانگنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اس کے نبیوں کی سنت بھی ہے، اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھے، ایک ہی بیٹا۔ ان کی والدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو بڑی بہاریں اور رونقیں لگائے، اللہ اس کو بڑی اولاد دے اور بڑا مال بھی دے۔ میرے بھائیوں، اولاد بغیر مال کے مانگنا یہ سمجھ لو جیسے آپ نے مصیبت مانگ لی ہے۔ جب اولاد زیادہ ہو اور فاقے ہو اور قلت ہو تو یقین جانیے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، مار کٹائی، وارداتیں، چوریاں، یہ سب کچھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی دعا دیکھیں، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ کئی علماء کیا کہتے ہیں؟ زیادہ زیادہ بچے پیدا کرو، زیادہ زیادہ کرو۔ پھر کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی کچھ نکلتا ہے۔ بھائی ایسے نہیں، زیادہ بچے بھی تو اللہ سے ویسے وسیع رزق بھی مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ وسیع رزق۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے حضرت انس کو کیا دعا دی ہے؟ صحیح بخاری میں اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ انس کو مال بھی زیادہ دے اور انس کو اولاد بھی زیادہ دے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے دعا لگی، میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں 90 ہیں۔ 90 کتنے؟ 90۔ اور جو باغ انس خرید لیتا ہے، لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرا باغ جو ہے جس کو میں خرید لیتا ہوں سال میں کتنی مرتبہ پھل دیتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ تو یہ دعا بھی یاد کریں، اللہم اکثر مالی و ولدی، پڑھیں اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما آتیتنی۔ پھر پڑھیں میرے ساتھ اللہم اکثر
مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی. یہ بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی بندہ بوڑھا یہ نہ سمجھے کہ میری بیوی بچے اب کیسے پیدا کر سکتی ہے. بھائی اس سے مراد پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اس کی نسل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میرے مال کو، میری اولاد کو زیادہ کر دے، اور جو جو چیزیں تو نے عطا کی ہیں ان میں برکت عطا کر دے. حضرات اب جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹی سے پناہ مانگی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر اور بھی الفاظ ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقر سے، بے مال ہونے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور الفاظ ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الذلۃ والقلۃ، اے اللہ میں ذلت سے اور قلت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. غریب اور امیر کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ اللہ سے اس کا فضل مانگیں. غریب ہے تو اس کی ساری ضروریات بہترین طریقے سے پوری ہوں، اور امیر ہے، بعض امیر بھی اللہ ان کو بے بس کر دیتا ہے. امیر بھی ہو تو اس کی ساری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بہترین طریقے سے پوری کرے. میرے بھائیوں یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے ایمان سے، اس کے رزق سے، اس کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں میں جن کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. آپ دعاؤں کی کتاب میں ان کو پڑھیں اور پھر یاد کریں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھ پر ایسی مصیبت نہ ڈالنا کہ جس کو میں اٹھا ہی نہیں سکتا. بعض بندے ہیں، ایک آدمی مجھے کچہری میں ملا، 35 سال ہو گئے اس کو ایک مقدمہ لڑتے ہوئے. 35 سال اس کی زندگی کا قیمتی ترین حصہ جو ہے اس پر وہ مقدمہ غالب رہا. کچھ عرصہ جیل میں رہا، پہلے سزائے موت ہوئی، پھر عمر قید، پھر چھوٹ آیا، پھر مخالفوں نے مقدمہ کر دیا. تو یہ ہے جہد البلا. جہد البلا، ایسی مصیبت پڑی ہے کہ ساری زندگی اس نے اس کے ساتھ لڑنے میں گزار دی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ 302 کسی درخت پر بھی پڑ جائے نا تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ وسوء القضاء، اے اللہ میرے خلاف کوئی بھی برا فیصلہ نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وطر، نماز وطر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے. اب یہ نفلی نماز ہے لیکن اس کی یہ فضیلت فرضوں سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعہ ہماری مدد کیا کی ہے. آپ ذرا غور کیجئے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک. اے اللہ تیرا فیصلہ چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. آپ پہ کوئی بھی پریشانی آئے آپ یہ وعدہ کر لیں کہ میں نے نبی علیہ السلام والے الفاظ اور دعائیں پڑھنی ہیں، میں نے صحابہ والے الفاظ اور دعائیں پڑھنی ہیں. اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا کر دے گا. آپ علماء سے رہنمائی لیں، عاملوں سے نہیں، تویز دھاگے ٹونے منتروں والوں سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں، شیعہ بد عقیدہ لوگوں سے نہیں. ہمارا ایمان ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کے بتائے ہوئے الفاظ بھی سب سے اعلیٰ ہیں. آپ مدد لیں اللہ کے فرشتوں سے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ خالق و مالک کے لیے کلمات کہتا ہے تعریف کے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ جیسے نماز نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی نے کیا پڑھا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سلام پھیرا، فرمایا کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں نماز میں؟ صحابی چپ۔ فرمایا میں نے 30 کے قریب اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کہ ہر ایک کی یہ کوشش تھی یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمے پڑھیں۔ مثال اکثر میں دیکھتا ہوں اہل حدیث عوام اس سے غافل ہے، او بھائیو یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اللہ تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ نہ تھا تو تو تھا۔ بہت بڑی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہم انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر لیس بعدک شیء، اللہ تو سب سے آخر بھی ہے، تیرے بعد کوئی چیز۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وانت الظاہر لیس فوقک شیء، اللہ تو ایسا ظاہر ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تیرے اوپر کوئی غالب نہیں۔ وانت الباطن لیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ کوئی کائنات کی چیز تجھ سے چھپی ہوئی۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اکثر اپنے علماء بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتائی ہے، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ ایک اور سن لو، سب سے زیادہ اللہ کے نبی جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی پڑھتے تھے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، ہر اہل حدیث کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ بچے تنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بس پیار سے جزاک اللہ، بس انشاءاللہ آپ بیٹھ کے نا خیر ہے، جزاک اللہ۔ بیٹا تقریر ہو رہی ہے نا تو توجہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری جو پسندیدہ دعا ہے وہ سنیں، توجہ ہے بھائی؟ یہ باتیں شاید آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں، اور ہمارا عزم ہے یوتھ فورس کا، مرکز جمعیت کا، اس کے علماء کا، کہ ہم اپنی جماعت کی تربیت میں ایسے پہلو اجاگر کریں کہ جن پر عام حالات میں جلسوں میں تقریریں اور بیانات نہیں ہوتے، دروس کی نشست، تربیتی نشستیں رکھیں اور ان چیزوں کو اجاگر کریں۔ اب آپ نے دوسری جو دعا ہے وہ یاد کیا کرنی ہے، ذرا سنیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میرے دین کو درست فرما دیں، اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دیں، کیونکہ میری عزت میرے دین سے وابستہ ہے۔ ہماری عزت کس سے وابستہ ہے؟ دین سے۔ الذی هو عصمت امری، دوسرا معنی عصمت کہتے ہیں بچاؤ، یا اللہ میرا بچاؤ ہی تیرے دین کے ساتھ ہے، اور کسی چیز کے ساتھ میرا بچاؤ نہیں۔ عصمت و امری، عاصمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرے دامن کو، میرے دین کو داغ سے بچا لینا، میرے معاملات کا بچاؤ، درستگی اسی کے ساتھ ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، یا اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، میرا گزر بسر دنیا میں ہے، میری معیشت دنیا کے ساتھ ہے، یا اللہ میرے دین کو بھی ٹھیک کر دے اور میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، یا اللہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي،
یا اللہ میں نے مار کر تو تیرے پاس ہی آنا ہے، میری آخرت کو بھی کیا کر دے، ٹھیک کر دے۔ میرے بھائیوں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو شروع کہاں سے کرتے تھے؟ دو باتیں اس کے بارے میں سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا تاکہ یہ محدود نشست اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ نے دعا یاد کرنی ہے، ہر مرد و عورت، ہر بوڑھا بچہ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ مسجد میں لکھ کر لگائیں جیسے یہ فلیکس سے لکھ کر لگائیں گے۔ دوسری، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا فی کل خیر واجعل الموت راحتا من کل شر۔ اب تیسری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے کلمات سے دعا شروع کرتے تھے؟ بھائی کوئی اہل حدیث بتائے گا کہ اللہ کے نبی جب اللہ سے دعا کرتے تھے تو کن کلمات کے ساتھ؟ جی یا حی یا قیوم یا رب لکل، سبحان اللہ۔ ذوالجلال والاکرام پر حدیث ہے بڑی پیاری، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لفظوں کے ساتھ اپنی دعا کو ختم کرتے تھے، یا ذوالجلال والاکرام۔ شروع کہاں سے کرتے تھے سنیں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، متروک حدیث، یہ فوت ہو گئی ہے بیچاری۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک۔ اس کا معنی کیا سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پکارتے تھے، اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، ہر وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق نبیوں رسولوں میں سے کسی کو بتایا ہے، اور اللہ ایسے نام جو تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے مانگنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے جو موجودہ دور میں ختم ہو چکی ہے، مفقود۔ مثال جیسے اللہ بڑا مہربان ہے نا، اللہ سے کہنا یا لطیف، اللہم انت اللطیف الطف علی، اللہ تو بڑا مہربان ہے مجھ پر مہربان ہو جا۔ یا منان امن علی، یا رزاق ارزقنی، یا باسط، اے چھپڑ پار کر دینے والے۔ بڑے حافظ صاحب ہیں ہمارے دادا استاد گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں، تیاں دا ویرا پڑے ہے، کوئی ساتھ نہیں دینا، گھاٹے ہی گھاٹے، دل کرتا خودکشی کر لاں، کیویں حالات بدلن گے۔ انہاں فرمایا فجر تو پہلا اٹھ کے رب نو آکھیا کر یا باسط ابسط علی، اس کا معنی کیا ہے، اے چھپڑ پار کر دینے والے چھپڑ پار کر عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں اللہ کی صفت ہے اللہم یا فتاح افتح علی بالخیر، اے اللہ تو کھول کر رزق دینے والا ہے، خیر کھول دے۔ اللہ وہاب ہے، اللہم انت الوہاب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہم یا غنی اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم یا کریم اکرمنی ولا تہنی، اللہم انت الشافی اشفی عبادک اشفنی شفاء کاملا عاجلا غیر عاجل، اللہم انت کافی، یا اللہ تو کافی ہے۔
اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ایک کم 100 نام ہے. ان للہ 99 اسماء. جو بندہ ان ناموں کی تلاوت کرتا ہے نا، ناموں کی تلاوت کرتا ہے، ناموں کو پڑھتا ہے، فرمایا ناموں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے ہی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. تو اللہ غنی مغنی ہے، اللہ رزاق باسط ہے، اللہ وہاب فتح ہے، اللہ لطیف منان ہے. تو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکار کے اس سے چیزیں مانگنا، اور پھر اس کے ساتھ اللہم انت اللہ یہ بھی یاد کرنا ہے. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب آخر میں جو چیز ختم کرنے لگا ہوں کہ جب آپ نے دعا کو ختم کرنا ہے تو کس کے ساتھ ختم کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کے. جو درود پڑھنے والا بندہ ہے اللہ اس کی ضروریات بغیر مانگی پوری کر دیتا ہے. جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کی ضروریات بغیر مانگے ہی پوری کر دیتا ہے. درود کے 40 فوائد ہیں. میں اس پر کئی جمعے پڑھا چکا ہوں. اللہ نے چاہا تو آئندہ درس درود کے فوائد پر ہوگا کہ درود پڑھنے کے کون کون سے فائدے حدیث میں آتے ہیں. اب اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے ساتھ اس کے بعد فرمایا جب دعا آخر کرنا ہے تو پھر کیا؟ یا ذل جلال والاکرام. یہ مطلب بھلا کی ہے میں اس بادشاہ دے کول منگن دیاں جتھوں نہ ہے ہی کوئی نہیں، جڑا غصے دے باوجود بھی عطا کرتا ہے. یہ ذل جلال والاکرام کا معنی ہے کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں بڑا نکما نالائق کھوٹا اندر باہر سے اور ہوں، پر میں مانگی اس بادشاہ سے رہا ہوں کہ جس کی رحمت اس پہ اس کے غصے پر بھاری ہے. تو اللہ کے بندو یہ اہل حدیث احباب کی تربیت کے لیے خاص طور پر درس ہے. دعاؤں کا اہتمام کرو اور نبی علیہ السلام کی متروک سنتوں کو زندہ کرو. اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، ناموں سے پکار کر پھر اس سے مانگو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند سوال ہے جی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سوال جو ہے بھائی سب سے پہلی جو چیز ہے، میں جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے دل کو بند کر لیتا ہوں نا، میں پھر زبان کو بھی اس کے لیے بند کر لیتا ہوں. کسی ایسے بندے کو الفاظ میں اشارتاً کنایتاً میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جسے میں اللہ کے لیے بغض رکھتا ہوں. دوسری بات، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور جادو جنات کی مکمل رہنمائی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. اور اس کی رہنمائی علماء کے پاس ہے، عاملوں کے پاس نہیں ہے. پورے پاکستان میں کوئی بڑے سے بڑا جو عامل ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں شاہ جنات ہوں، اس کو میرے سامنے بٹھا دیں، وہ اس علم کے بارے میں الف بے پے تے سے بھی واقف نہیں ہے. تیسری بات، سیالکوٹ جو ضلع ہے یہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جادو جنات
حسد، حقد، نظر بد میں سر فہرست ہے، اور بڑے کھوٹے نکمے بندے جو ہیں وہ یہاں پر اپنی دکانداری چلاتے ہیں. اور کئی لوگوں نے شیطانی اور جادو کے وار مجھ پر بھی کیے بڑے زبردست قسم کے، یہ کہہ کر کے کہ یہ ہماری بیٹی کو بسنے نہیں دیتا. وہ جادو کرنے والا جو شیعہ بندہ ہے، اللہ کی قسم میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ گجراں والا میرے پاس معافی مانگنے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بچایا ہے اس کا سبب قرآن اور حدیث سنت ہے. میں دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. جو بندہ رب اعوذ بک من حمدات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرونی، اس کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، وہ اللہ کی پناہ میں ہے، حصار میں ہے، حصن حسین میں ہے. وہ حصن ایسا قلعہ ہے کہ جس کو شیطان توڑ نہیں سکتا. یہ پڑھے ہر نماز کے بعد 10 20 دفعہ کثرت سے پڑھے. اگر اس کو جادو کی شکایت ہے، سورۃ یونس کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ذوالجلال والاکرام کل یوم ہوا فی شان ہے. قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ. اس کا کیا معنی ہے؟ بھائی تگڑے سے تگڑا جادو بھی کوئی لے کر آ جائے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ تبارک و تعالی اس جادو کو توڑنے والا ہے. ان اللہ سیبطلہ. قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. شیخ جبرین کا دم ہے الرقیۃ الشرعیہ، کتاب کی صورت میں موجود ہے، آپ لے کر وہ پڑھیں. اور جو چیزیں کتاب و سنت سے متصادم ہیں، سوئیاں لگانا، چیزیں جلانا، گوشت قبرستان میں پھینکوانا، یہ گرے لگانا، تویز بنانا، اور پھر چیزیں گول گول کے پلانا، یہ ساری چیزیں کتاب و سنت سے متصادم ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ان ساری چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے سیالکوٹ میں، ساری کبریائی اللہ کے لیے ہے، اول و آخر اس کی قوت ہے. لا حول ولا قوت. میں کہتا ہوں تو حضرت موسیٰ ان کی تو شان ہی بڑی بلند ہے نا. میں بالکل ایک کمزور اہل حدیث، کمزور عمل بندہ، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. جاؤ پورے پاکستان کے سارے جادوگر اکٹھے لے کر آؤ جاؤ، اللہ کی قسم ہے میری پڑھی ہوئی بسم اللہ کا بھی وہ توڑ کر سکتے نہیں. پڑھی ہوئی بسم اللہ، ایمان ہونا چاہیے. پیر کامل نہیں، ایمان کامل، ایمان ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہے. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ کے بندو، اگر یہ کچھ ہوتے فوج کی ضرورت پڑتی، تھانے ختم ہو جاندے، انسپیکٹر دی لوڑ نہیں سی کہ لوٹا کمان والا رکھ لیں دے دسی ہوندا بھئی فلانی تھا قاتل ہے پھڑ لو، فلانی تھا بندہ فلانا پھڑ لو، فلانی تھا چور ہے وہ پھڑ لو. یہ ساری جو چمتکاری ہیں یہ شیطانی ہیں، ان سے بچیں، کتاب و سنت کے علم کی طرف آئیں. ایمان پر کوئی بھی چیز حاوی نہ ہونے دیں. عقیدت اور عقیدہ جب ٹکرائے، بالادستی عقیدے کی ہے. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ پڑھے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا تو میں ان کو کہتا ہوں بندوں کا خوف نہیں، اللہ کا خوف. بندوں کا خوف نہیں، کس کا خوف؟ اللہ کا خوف. بندوں کی بندگی نہیں، کس کی بندگی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ دو وجہ سے شرک ہوتا ہے، اور ان دو وجہ سے یہ عاملوں کے تنتر منتر چلتے ہیں. اللہ نے کہا ہے اس گھر کے رب کی بندگی کرو جس رب نے تمہیں خوف سے امن میں کیا اور تمہاری بھوک کو فراوانی رزق میں تبدیل کیا. اطعمہم من جوع، کہ اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا کے ان کو کھانے کھلائے. وآمنہم من خوف،
تو خوف سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے۔ سوال ہے مرزا محمد علی جیلمی کیسا انسان ہے؟ بھائی مرزا محمد علی جیلمی اپنے افکار و نظریات میں، عقائد میں، ایمان میں، اعمال میں گمراہ شخص ہے، شدید گمراہ۔ اہل تشیع کے جو فرقے ہیں ان فرقوں میں سے ایک فرقہ مستقل طور پر یہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ علماء حق کو غلیظ گالیاں دینا اور بلا برا کہنا، بھائی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ہدایت مانگے، ہدایت مانگے، ہدایت مانگے۔ جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے نا، ہم اچھائی کی کوشش اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ پہلے میری طبیعت میں جب غصہ تھا تو میں بد دعا دے دیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ لیس لک من الامر شیء، دعا ہی کرنی چاہیے ہدایت کی آخر دم تک، کہ آپ کسی کو بد دعائیں دیں نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ آج آپ کا پروگرام رکوانے کے لیے نا بڑی سر توڑ کوششیں ہوئی ہیں، تو یہ جو ہوا ہے یہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی توفیق سے ہوا ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ اور جو بندہ سمجھتا نا میرے تے جادو ہو گیا ہے، اعوذ باللہ کی تسبیح پڑھا کر۔ اگر پھر بھی تجھے یہ چولا پڑے نا، پھر اپنے دماغ کا ڈاکٹر سے علاج کروا، نفسیاتی علاج کروا، رقیہ شرعیہ علماء کا قرآن مجید سے جو آیات جمع کی ہیں انہوں نے وہ پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر کوئی منتر بھی رسول اللہ کے کلام سے بڑھ کر نہیں، کوئی منتر بھی وظیفہ بھی قرآن سے بڑھ کر نہیں، کوئی دنیا کی طاقت اللہ سے بڑھ کر نہیں۔ اور الحمدللہ